تو یہ نقصانات ہے شادی بیاہ میں غیر ضروری اخراجات جو ہے۔ الحمدللہ یہ جو مسودہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں شادی میں ہونے والے اخراجات پر تقریباً 70 سے 80% پابندی لگا دی گئی ہے، اور الحمدللہ اکثر پر سب کا اتفاق ہے، سوائے ایک دو کے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو آپ مہتو صاحب کے سامنے اپنا اعتراض رکھ سکتے ہیں۔ جن میں سے جتنی باتوں پر اتفاق ہوا ان میں سے پہلا یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی دیکھنا ہو تو پہلے بخوبی معلومات حاصل کر لیں، تبھی دیکھنے جائیں، اور دیکھنے میں فقط 5 لوگ ہوں یا اس سے بھی کم۔ اس میں میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں کہ جب کسی کو رشتہ طے کرنا ہوتا ہے تو لوگ 4 جگہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، پانی وغیرہ پی لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس پر پابندی لگ سکے۔ آپ ذرا سوچیں اس بچی کے بارے میں کہ جب اس کے گھر آپ جا کر دیکھ آتے ہو، پانی پی کر آتے ہو، پھر کچھ دن کے بعد جب اس سے مالدار رشتہ ملتا ہے، اس بچی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، اور آپ اس بچی کو جواب دیتے ہو، اس بچی کے دل پر کیا گزرتی ہے ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جائیں پہلے اچھی طرح معلومات حاصل کر لیں تاکہ جواب کی نوبت نہ آئے۔ دوسری چیز، دن تاریخ کے موقع پر لڑکے والے کی طرف سے 5 افراد کی شمولیت ہو اور کھانے کا اہتمام نہ ہو، صرف چائے پانی وغیرہ پر آپ جو ہے دن تاریخ معین کر لیں۔ تیسری چیز، چھکائی میں لڑکے کی طرف سے 5 عورتیں ہوں اور 1 مرد، اور لڑکی کی جانب سے فقط 5 مرد ہوں، اور اس میں جو کچھ بچی یا بچے کو دیا جاتا ہے اس کی تعداد جو معین کی گئی ہے 2.5 کلو میٹھا 1100 روپیہ بطور تحفہ پیش کرنا ہے۔ چوتھی بات، رت جگہ کے نام پر ہونے والی خرافات مثلا ناچ گانا، ڈھول تاشا پر سخت پابندی عائد کی جاتی ہے۔ 5ویں چیز، ہلدی کے نام پر آج ہم غیروں کو دیکھ کر ان سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہلدی کے نام پر سب کچھ پیلا پیلا، پیلا کپڑا سلایا جانے لگا، پیلے پھولوں کی سجاوٹ ہونے لگی۔ یہ فضول خرچیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا، اس لیے اس پر بھی مکمل پابندی لگائی گئی کہ ہلدی کا رسم بالکل ختم کیا جاتا ہے۔ 6ٹھی چیز، ڈال میں فقط 5 جوڑے کپڑوں پر ہی اکتفا کیا جائے، لڑکا لڑکی دونوں کی طرف سے 5 جوڑے ہوں، سہاگ پورا مختصر کیا جائے۔ 7ویں چیز، بارات صرف 25 لوگوں کے ساتھ جائے گی، اسی 25 میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ پگڑی کسی متقی پرہیزگار سے بندھوائے، داماد سے پگڑی بندھوانے کا رسم ختم کیا جاتا ہے۔ معینہ تعداد پر، یعنی جو تعداد ابھی 25 بیان کی گئی، معینہ تعداد پر سختی سے عمل کیا جائے، اس تعداد میں اضافہ نہ ہونے پائے۔ سہرا و رخصتی پڑھوانے پر پابندی لگائی جاتی ہے، سہرا باندھنے پر نہیں۔ وضاحت کر دیتا ہوں، سہرا پڑھنے اور پڑھوانے پر پابندی عائد کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والا غیر محرم ہے اور عورتیں آ کر اسے انعام دے رہی ہیں، اور مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے جو شریعت اسلامیہ میں ناجائز و حرام ہے، اس لیے اس پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ 8ویں چیز، جوتا چرائی کا رسم و رواج ختم کیا جاتا ہے۔ 9ویں چیز، بعد نکاح لڑکے کو لڑکی کے گھر کے اوپر یا آنگن میں لے جا کر نامحرم عورتوں کا پھول مالا، انگوٹھی وغیرہ پہنانے والا رسم و رواج ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ناجائز و حرام ہے کہ غیر محرم سے آپ پھول اور مالا پہنے اور انگوٹھی پہنے، اور وہاں پر دولہے کے دوست وغیرہ جاتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے جو کہ ناجائز عمل ہے۔ 10 نمبر، بھات کھوائی اور سنی کو مکمل ختم کیا جاتا ہے۔ 11ویں بات، مہر چونکہ نکاح کا ایک ضروری حصہ ہے، اس لیے اس کی مقدار دونوں فریق آپسی رضامندی سے طے کر لیں۔ کوشش کریں کہ مہر 100 گرام چاندی سے کم نہ ہو۔ 12ویں چیز، ولیمے کی دعوت میں سادگی اور میانہ روی کا لحاظ رکھتے ہوئے چھوٹے یا بڑے جانور یا مرغ کے گوشت میں سے ایک ہی طرح کے سالن پر اکتفا کیا جائے، اور اسٹارٹر اور چاٹ وغیرہ ہر طرح کے پکوان پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔
ولیمہ میں بھی سادگی اختیار کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنا بھی ولیمہ فرمایا، صرف ایک ولیمے میں جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا بکری ذبح کی گئی، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور کا نکاح ہوا فقط ایک پیالی دودھ پر جو ہے وہ ولیمہ کیا گیا۔ پھر دوسرا ولیمہ حضور نے جو فرمایا، بعض امہات المؤمنین میں صرف 2 مد جو پر ولیمہ فرمایا حضور نے۔ تو سادگی کا درس صحابہ اور حضور کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دکھاوا اور اپنی ناک اوپر رکھنے کے لیے ان رسم و رواج سے ہٹ کر بالا تر ہو کر غریب بچیوں کی شادیوں پر بھی ہم توجہ کریں۔ 13ویں بات، بہو یا بیٹی بداوا، بہو یا بیٹی ہو بداوا میں صرف ایک ہی جوڑا کپڑا دیا جائے۔ 14 بیوہ کے لین دین کو مکمل ختم کیا جاتا ہے۔ 15ویں چیز، عیدی کے نام پر دیے جانے والے ساز و سامان پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ 16ویں بات، لڑکی والوں کے گھر صرف 300 لوگوں کی دعوت پر اتفاق کیا جائے۔ 17ویں بات، جن باتوں پر سب کا اتفاق ہوا اس کی خلاف ورزی کی صورت میں صاحب خانہ کے یہاں نہ تو سردار مہتو شریک ہوں گے اور نہ ہی علماء و حفاظ و ائمہ نکاح پڑھانے جائیں گے، نہ دعوت میں شریک ہوں گے، اور علاقے کے معزز و موقر حضرات بھی شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ سارے قوانین بنا لینے کے بعد اگر ہم اور آپ سختی نہیں کریں گے تو ان قوانین کے بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ بارات ایسا ہو کہ آپ کا اتفاق نہیں ہے تو بارات مت لے جائے، مگر کم سے کم میں ہو، اگر زیادہ آدمی ہوا بیٹھا بولے۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ لوتا کٹوا کے ساتھ ساتھ بجٹیہا، ککرمتا، منگل پور، بلوڑی، سجوئی، جنسا نئی بستی، تمام جگہ رسول پور اور پورے 8 من جملہ تمام جگہ حیدر مہتو صاحب نے اطلاع نامہ اپنا بھیجا، اور تمام جگہ سے کم و بیش لوگ آئے ہیں۔ ان سب کو حیدر مہتو صاحب کی طرف سے اور ہماری طرف سے تمام لوگوں کو تہہ دل سے مبارکباد۔ 3 لاکھ روپے آپ کا بچے گا۔ جو باپ اپنی جس کے ہاں 4 بچیاں ہیں، 1 کی 2 کی شادی کر دیا اور جوان بچی ہے، 25 سال 26 سال عمر ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس کی شادی 6-7 سال بعد کرے۔ جب اس کا پیسہ بچ جائے گا 3-4 لاکھ روپیہ، تو وہی شادی وہ 1 سال کے اندر پھر دوسری کر دے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ قوم کا پیسہ بچائیں، اپنا پیسہ بچائیں، خود ترقی کریں، اور جو آپ کے یہاں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے کو ہے ان کی آسانی کے ساتھ شادی کریں، اور جو پیسہ بچے اس کو تعلیم پر خرچ کریں۔ تعلیم پر خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے بچیوں کو عالمہ بنائیں، اور اسکول وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بچے اور بچیوں دونوں کو ضروری ہے کہ دین سے وابستہ۔ سارے لوگوں کا اتفاق ہے، اور یہ 1 رمضان سے یہ چیز لاگو ہوگا، اس لیے کہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت غریب آدمی ایسا ہوتا ہے۔ سنیے پہلے سب چیز، ہر چیز فوراً نہیں خرچ کر پائیں گے، سنیے، بیٹھے رہیے، سب بہت لوگ ہیں۔ دیکھیے بہت سے غریب لوگ ایسے ہیں، جیسے مان لیجیے کہ شب برات کے 10 دن بعد شادی کی، رمضان سے 4 دن پہلے شادی کے اندر 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے قرض لیا، پھر اس کے بعد اس کے ذہن میں ہے کہ ابھی 25 دن بعد 10 دن بعد ہم کو عیدی دینا پڑے گا، تو وہ پھر 1 لاکھ روپے لیتا ہے، قرض لیتا ہے۔ بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جو شادی کر کے لڑکے کے گھر گئی، اس کے ہاں 2 شادی 3 شادی، تو دوسری جو لڑکی آتی ہے وہ بہت پیسے والی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے، وہ 2 لاکھ روپے کی عیدی لے کے آتی ہے،
اور یہ غریب باپ سوچتا ہے کہ ہم بھی سوچے کہ اچھی طرح عیدی دے تو وہ پھر قرضے میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک رمضان سے اس کو نافذ کیا جاتا ہے, لاگو کیا جاتا ہے. آپ تمام یہ حضرات ہاتھ اٹھا کر اس کا استقبال کریں. اٹھائیے, سب لوگ اٹھائیے, تمام لوگ اٹھائیے. دیکھیے سب کا اتفاق رائے اسی پر ہے, اور جو بھی ان باتوں پر اتفاق اور خلاف ورزی کرتا ہے, جو بھی اس کا خلاف ورزی کرتا ہے, جن باتوں پر سب کا اتفاق ہوا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کی صورت میں صاحب خانہ کے ہاں نہ تو سردار ماتو شریف ہوں گے, نہ ہی علماء اور حفاظ شریف ہوں گے, امام بھی شریف نہیں ہوں گے. اور کیا نام ہے, اور اس محلے کے جو معزز لوگ ہیں, جو ان کے گھر کے ادھر محلے کے, وہ بھی اس شادی میں شریک نہیں ہوں گے. تو آپ اس کو یہ سمجھیے سختی کے ساتھ لاگو کریں. اور جہاں 25 آدمی کی بارات والا معاملہ ہے, تو 25 ہمارے یہاں جب بارات آتی ہے تو ایسا نہیں کہ پانی پینے کے لیے پلیٹ میں دیا جاتا ہے, سب کو پٹاری دیا جاتا ہے کہ نہیں. تو 25 حصہ لگائیں اور وہاں پر سردار یا معزز آدمی اس کو دے. اگر 26 آ جائے تو وہاں پہ سردار ماتو فوراً اس کو نکال کے باہر فوراً اس کو نکال کے باہر ہے کہ نہیں. اس لیے کہ ہم اور آپ نہیں, وہ گھر والے, لڑکے کے گھر والے اور لڑکی کے گھر والے نہیں کر سکتے. سردار ماتو کھڑے ہوں گے تو یہ فوراً عمل ہوگا. فوراً 26واں آدمی آ جائے اس کو نکال کے باہر کرو. اس لیے کہ یہی نافذ رہے گا کہ 25 آدمی سے زیادہ کوئی بارات میں شامل نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ بس